یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں آتے ہیں تو جو حکم دیتے چلے جاتے ہیں وہ فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ کسی حکم کے لیے کسی کافر نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ یہ تمہارا حکم خلاف فطرت تھا۔ اسلام کے اندر سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اسلام وہ کوئی سا حکم ہی نہیں دیتا کہ جو اس کی روح اس کو نہ مانتی ہو۔ اسلام سے ہٹ کر اور بھی دھرم ہے، اور بھی ریلیجن ہے، اور بھی راستے ہیں، مگر ان مذہب کے قانون میں دنیا کا قانون آ کے شامل ہو گیا۔ لہٰذا وہ جو کہتے ہیں وہ نیچر کے خلاف حکم دیتے ہیں، وہ فطرت کے خلاف حکم دیتے ہیں۔ کسی مذہب نے آ کے کہہ دیا دیکھو اس سنسار میں رہنے کے لیے شانتی کی ضرورت ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے پیس کی ضرورت ہے۔ پیس کب ملے گی؟ کہ جب اس سنسار میں، اس دنیا میں تم اکیلے رہو۔ شادی کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان نیچرل قانون تھا، آدمی نے مان تو لیا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں ہندو دھرم سے کہ اگر یہ تمام سنسار، پوری دنیا اگر یہ سب ہندو مذہب کو اختیار کر لے اور کوئی شادی نہ کرے شانتی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بتاؤ یہ شانتی ہے کہاں جائیں گی؟ رزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟ بھئی دھرم تو سب کے لیے آتا ہے، ریلیجن سب کے لیے ہے، تو اگر ہر آدمی اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپنی آتما کی شانتی کے لیے ہم شادی نہیں کریں گے، تو یہ بتاؤ کہ یہ دنیا، یہ سنساری عالم یہ بڑھ جائے گا کہاں؟ تو معلوم ہوا کہ فطرت کے خلاف قانون تھا، یہ دو قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ تو آپ کو کلاسیفیکیشن کرنا پڑا ایک سماج میں، ایک سوسائٹی میں، ایک قوم کے اندر۔ پوری قوم جو چاہے کرے، مگر کچھ پنڈت ایسے ہوں جو شادی نہ کریں تاکہ مذہب کا کام چلتا رہے۔ تو معلوم ہوا انسانیت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک برہمنزم ہے جو قانون پر چلے گا، ایک پبلک ہے جو قانون سے ہٹی رہے گی۔ یہ کون سا مذہب ہوا؟ آپ نے دیکھا یہ مجبوریاں ہیں انسان کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو دھرم نے یہ کہا کہ شوہر جب مر جائے تو اس کی بیوی اس کی چتا پر، اس کی آگ پر جل کے خود بھی مر جائے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ قانون نیچرل تھا یا نیچرل؟ ایک عورت کا شوہر اس دنیا سے اٹھا ہے تو ظاہر ہے یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر جب اٹھے جب اس کا کوئی بچہ نہ ہو۔ تو اگر 2-3 بچے ہیں کسی عورت کے اور وہ بیوہ ہو گئی تو ان بچوں کے سہارے کے لیے تو کوئی سرپرست ہے۔ چلیے قانون قدرت نے تو شوہر کو مار دیا اور آپ نے اس کی بیوی کو مار دیا، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو کس قدر نیچرل قانون ہے کہ جب بچوں کو ماں کی ضرورت تھی آپ نے اس کی ماں کو بھی لے جا کے جلا کے رکھ دیا۔ اور جب ہم نے یہ پوچھا یہ کیوں جلی تو آپ نے اس کے لیے راستہ یہ نکالا کہ بات دراصل یہ تھی کہ ان دونوں میں اتنا پریم تھا، اتنے پیار و محبت تھا، اتنا لو تھا کہ یہ مرنے کے بعد جینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے یہ جل مری۔ بڑی پیاری بات آپ نے کہہ دی، لیکن یہ آتش محبت یک طرفہ کیوں بھڑکی؟ یہ محبت کی آگ ایک ہی سائیڈ کیوں گئی؟ اگر کم سے کم بیوی کے دل میں اتنی آگ تھی، آتش الفت تھی، تو کوئی تو شوہر ہندوستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا کہ اس کی بیوی مر جاتی اور وہ اس کی آگ میں خود بھی جل کے مر جاتا۔ تو بیویاں جلتی رہیں اور ستی ہو گئیں اور بیویوں کے آگ کے اوپر کوئی بھی ستا نہ بن سکا، یہ کیسے قانون ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب قانون انیچرل تھا، غیر فطری تھا، تو خود ہندو عوام کو، ہندو پبلک کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑا کہ یہ اصول اس دنیا میں چلنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو بھی فطرت کے خلاف قانون تھا انسان کا ذہن ان کو چھوڑتا چلا گیا۔ کرسچینٹی کے اندر بھی یہی آئے، ہیبرو کانسٹیٹیوشن بھی یہی اصول آیا کہ جو قانون نیچر کے خلاف تھا انسان نے اس سے اسی طرح ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کے مذہب کو مانیں گے، آپ کے قانون کو نہیں مانیں گے۔ دوستو ذرا مجبوریاں دیکھو کہ وہ مذہب کتنے مجبور تھے کہ جن کو ان کی پبلک مان تو رہی ہے مگر ان کے قانون پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کرسچینٹی میں بھی سب سے بڑی مجبوری یہی تھی کہ ہر کرسچن کو جیسس کرائسٹ کے نقش قدم پر چلنا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ بغیر شادی کیے ہوئے صلیب پر چڑھ گئے۔ تو اب بتاؤ دنیا میں وہ کون سا کرسچن ہے جو اس کے نقش قدم پر نہ چلے؟ اس کو بھی کوارا رہنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ سب کوارے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہی ہنگامہ ہوگا جو ہندوستان میں ہوا۔ تب انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کوارے نہیں رہیں گے، جو ہمارے نن ہوگی وہ کواری رہے گی اور جو ہمارے پرسٹ بشپ ہوگا وہ کوارا رہے گا۔ تو اب بتائیے
کہ کس طرح مذہب آگے بڑھ سکتا ہے کہ جب آپ نے اس کے دو حصے کر دیے، یہ مذہب والے الگ ہیں اور یہ غیر مذہب والے الگ ہیں، تو مذہب کو اس طرح کلاسیفیکیشن اور طبقات میں تقسیم کرنا پڑا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ میرا جو حکم ہوگا جو میں امام کے لیے دوں گا وہی عوام کے لیے دوں گا۔ کوئی حکم خلاف فطرت اگر اسلام کا ہو تو پوری انسانیت کو ہم چیلنج کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ زحمت کیجئے، ایک دم سے آگے بڑھ جائیے، مڑ کے دیکھنے سے ٹائم خراب ہوگا، مڑ کے مت دیکھیے، آگے آ جائیے۔ جناب پریزیڈنٹ صاحب اپنے ساتھیوں کو لے کے آپ ادھر آ جائیے، سفید بالے والے یہاں بیٹھ جائیں گے تو اچھا ہے، تشریف لے جگہ ہے یہاں تھوڑی سی، آپ آئیے، جو حضرات اوپر آنا چاہیں وہ آ جائیں۔ ایسا آپ اس سائڈ میں آ جائیے، سب لیفٹسٹ کیوں بنے ہوئے ہیں، ادھر آ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ قدرت نے انسان کا وجود، انسان کی زندگی اس طرح بنائی کہ اس کے نیچر میں اچھائیاں داخل کر دی، اس کے مزاج میں برائیوں سے نفرت رکھ دی، اس دنیا میں اس کو بھیج دیا فری کر کے جو چاہے کرو۔ اب ظاہر ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو دل کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا، لیکن انسان کی ضرورتیں، اس کی وانٹس، اس کی ڈیمانڈ، انسان کی اپنی خواہشات اتنی زیادہ تھی کہ وہ سچائی دبتی چلی جاتی ہے۔ تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ جس طرح ریزسٹنس نے آ کر اس کے نیچرل پاور کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا، کوئی باہر سے قانون آئے جہاں پر انسان کے صحیح نیچر کو ابھارے۔ تو اب جہاں سے انسان آیا ہے وہ ایک سائیڈ ہے، اگر قانون کہیں اور سے آ گیا، ذرا توجہ چاہتا ہوں، انسان آیا وہاں سے اور قانون آیا یہاں سے، تو اس قانون کو یہ نہیں معلوم کہ ہیومن نیچر کیا ہے اور انسان کو یہ نہیں معلوم کہ قانون کیا ہے، تو ان دونوں کے اندر جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو عقل کہتی ہے جہاں سے انسان آیا ہو وہیں سے قانون آنا چاہیے۔ اگر یہ دونوں جگہ آپ نے بدل دی تو اب اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا مطالبہ کیا ہے۔ فرض کیجئے آپ نے کوئی ایسی گاڑی بنا لی کہ جو برٹش قانون کے تحت یہ ہے کہ آپ یہاں یو ٹرن کیجئے تو انڈیکیشن دیجئے، نہ کہ صاحب اس کے اندر انڈیکیٹر ہی نہیں ہے، تو اب بتائیے کتنی مشکل ہوگی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ بتی جلائیے، اس میں بتی نہیں ہے، آپ جب سامنے کوئی ہو تو ہارن دیں گے، انہوں نے چاروں طرف ہارن دے گا، انہوں نے ہارن ہی نہیں ہے، تو لکھا بھی تھا کہ ہارن دیجئے اور اس میں گاڑی کے اندر ہارن ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قانون وہ ہو کہ جو اندر بھی تو قانون ہونا چاہیے۔ تو اب بتائیے گا، آپ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو اور اندر دل کہہ رہا کہ نہیں بولو، تو دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ تو اب ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اندر بھی قانون ہو، باہر بھی قانون ہو، تاکہ باہر کے قانون کو اندر کی سپورٹ ملے اور اندر کے قانون کو باہر کی سپورٹ ملے، جب تو انسانیت کی گاڑی چل سکتی ہے۔ لیکن اگر باہر کا قانون کچھ ہے، اندر کا قانون کچھ ہے، تو کبھی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو دھرم، جو ریلیجن، جو دنیا کے اندر مذاہب آئے، انہوں نے اگر فطرت کے خلاف کہا تو دو قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ کچھ وہ کہتے تھے، کچھ وہ کہتے تھے، نتیجہ یا تو کمپرومائز اس انداز سے ہوا کہ انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، یا پھر شکل یہ ہوئی کہ ہم مذہب کو مانے جائیں گے مگر آپ کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ عیسائیت نے یہ کہا جو تمہارے دانے رخسار پہ تماچا مار دے تم بائیں بھی پیش اس کو کر دو۔ تو ظاہر ہے کہ قانون تو بڑا گڈ لکنگ اینڈ اٹریکٹیو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اندر بھی اس کی گنجائش ہے کہ ہر آدمی تماچا کھا کے دوسرا گرسار پیش کر دے گا؟ حضور ادھر بھی کیا امریکہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ کرسچن ملک ہونے کے وجہ سے اگر کوئی واشنگٹن پر کوئی بم ڈراپ کرے تو وہ نیو یارک کو بھی پیش کر دے، پلیز ایک بم یہاں بھی ڈراپ کرتے چلے جاؤ؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ فطرت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کبھی اس کے سامنے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر مان تو لیتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اسلام پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا قانون دکھا دو جو نیچر کے خلاف ہو۔ پوری دنیا کو چیلنج، ہر لڑکے کو، ہر پڑھے لکھے انسان کو، ہر نوجوان کو، ہر یورپ کے مفکر کو چیلنج ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا قانون بتا دو کہ جو ان نیچرل ہو، جس کو فطرت مانتی نہ ہو۔
پہلی بنیاد ہماری اس کی ہے. چاہے ہم اس پر چلیں نہ چلیں یہ ہمارا قصور ہو سکتا ہے، مگر آپ بھی کہیں گے کہ اس سے بہتر کوئی قانون نہ تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے قانون کی تو ضرورت ہے. جناب آقا شبر صاحب نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، مجھے اب یاد آیا کہ ایک نوجوان نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر انسان کی زندگی کے لیے قانون اور کانسٹیٹیوشن اور وے آف لائف کی ضرورت ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہم مذہب کے قانون کو لیں، ہم خود ہی اپنا قانون کیوں نہ بنا لیں. بات بڑی پیاری کہی اس لڑکے نے جنہوں نے ان سے گفتگو کی، بات بڑی پیاری کہی کہ جب قانون ہی کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہم برٹش قانون کے اوپر عمل کیوں نہ کریں، کیوں آسمان کے قانون کا انتظار کریں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو جملہ میں نے ابھی کہا، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان برٹش نے بنایا ہو تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ برٹش قانون کے تحت زندگی گزار لے، لیکن اگر انسان وہاں سے آ رہا ہے تو قانون یہاں سے نہیں ہوگے گا، اس لیے کہ اس قانون کو نہیں معلوم کہ انسان کے نیچر میں کیپیسٹی کتنی ہے، انسان کے ذہن میں ویلوسٹی کتنی ہے، اس میں ضبط کتنا ہے، اس میں احساس کتنا ہے، اس میں ادراک کتنا ہے، اس میں قوتیں کتنی ہیں، اس میں صلاحیتیں کتنی ہیں. قرآن نے تو یہ کہہ کے حکم دیا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم کسی کو اس کی حیثیت و کیپیسٹی سے زیادہ ہم آرڈر دیتے ہی نہیں ہیں. جتنا ہم نے آرڈر دیا ہے اتنا اندر اس کے پاور ہے، ہم پاور سے زیادہ کسی کو آرڈر نہیں دیتے. اب اگر دنیا کا قانون دو ہی صورت شکل اختیار کرے گا، یا تو پاور سے بڑھ جائے گا یا پاور سے گھٹ جائے گا، یا تو پاور سے گھٹے گا یا پاور سے بڑھے گا، دو ہی شکلیں ہیں. اب دنیا کے پورے قانون پر آپ سرسری نظر ڈالتے چلے جائیے، یا تو قانون کو نیچے دبا دیا، یا آگے آپ تو ایکسٹریم بالکل آگے بڑھ گئے غصے میں آ کے، یا ایک دم گھٹ گئے. لیکن یہ کہ نیچر کی سپیڈ کے ساتھ ساتھ کوئی قانون ہو مجھے دنیا میں بتا دو. انسان مجبور ہوا ہے اس مذہب کے اصول چرانے کے لیے. جب انسان کو پتہ ہی نہ تھا کہ قانون کیا ہے صحیح معنوں میں، تو سیاستدان نے جو چیئر پہ بیٹھے تھے، جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا، کہ جو کنگ بنے بیٹھے تھے، جو راجہ بن چکے تھے، جنہوں نے ورلڈ پاور اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، وہ مجبور تھے. پبلک کے دماغ میں مذہب گھسا ہوا ہے اور یہ خود اپنا آپ الہ بنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے خود کو خدا کہلوانا شروع کیا. جو مذہب نے قانون دیا تھا اس کے مقابلے انہوں نے بھی اپنا قانون پیش کیا. تم کو کانسٹیٹیوشن چاہیے، لو ہم کانسٹیٹیوشن تم کو دیے دیتے ہیں تاکہ تم شانت رہو، پرسکون رہو. اب آپ ذرا یہ اسمگلنگ کا مال آپ دیکھتے چلے جائیے. فرض کیجئے مذہب نے کہا تھا کہ شادی کے وقت نکاح کی ضرورت ہے. اب آیا دنیاوی قانون، یا تو آپ انکار کیجئے کہ کسی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ مجبور ہوئے مذہب کی اس بات کو ماننے کے لیے کہ واقعاً دو زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے جس کا نام میرج نکاح ہوگا. آپ نکاح کیا کہ ہم مولوی سے نکاح نہیں پڑھائیں گے، چلو کورٹ میں جا کے رجسٹریشن کرا دیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کورٹ میں جا کر رجسٹریشن کرانا یہ ہے کیا؟ یہ نکاح کا سبسٹیچیوٹ ہے کہ خدا نے ایک قانون بنایا تھا، اس کے مقابلے میں ہم دوسرا قانون بناتے ہیں. آپ کہیں گے کیا برا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی غزل اگر دوسرا اپنے نام سے پڑھ دے تو کیا بری ہے؟ پویم آپ کی، آپ کا کوئی ورک ہے اور میں اپنے نام سے ہی کر دوں تو کیا نقصان کی بات ہے؟ آپ کا مکان میں اپنا نام تختے لگا دوں، مکان آپ کا، اس کے آگے میں نے اپنے تختے لگا دی کہ یہ فیروز حضر کا مکان ہے، کیا برا ہے؟ تو اگر یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ کسی کے مال کو اپنا مال بتانا جب جرم ہے، تو کسی کے قانون کو اپنے نام سے جاری کرنا بھی جرم ہے. یہ دنیاوی قانون کی غداری تھی کہ انہوں نے مذہب کے اس قانون کو تسلیم کر کے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اصول نہیں ہو سکتا، نکاح کے مقابلے میں انہوں نے اپنا کورٹ میں رجسٹریشن کرانا شروع کر دیا. مقصد کیا تھا؟ کہ جہاں مذہب ہے تاکہ ہم وہاں پر آ جائیں. تو مذہب کے جتنے بھی سکے تھے انہوں نے اپنے نام سے شروع کر دیے کہ یہ سکہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے. طلاق مذہب نے بتایا کہ طلاق بھی ہے جب ایگریمنٹ درست نہ ہو سکے، جب دونوں کی زندگی کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، دو ذہن نہیں ملتے، دو مزاج نہیں ملتے، تو گھر کو اجالنے سے فائدہ کیا؟ گھر سکون کی جگہ ہے، ہنگامے کی جگہ نہیں. جب دونوں کے تعلقات درست نہیں ہے تو کیا فائدہ دو طرف آگ لگے؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ خدا حافظ. تو یا تو انکار کرو کہ طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن برسوں کے تجربے کے بعد یورپ نے کہا کہ طلاق بہت ضروری ہے، مگر طلاق مولوی نہیں پڑھے گا، ہمارا کورٹ پڑھے گا. تو آپ نے صرف اتنا تو کیا ہے کہ مذہب کو ہٹا کے عدالت کو لے آئے، لیکن کوئی چیز نہیں. تو معلوم ہوا کہ مذہب کے جتنے بھی اصول تھے آپ نے سب ان سے نقل شروع کر دی.
لیکن ایک بات یہاں پر بہت ضروری ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان، یہ آدمی، یہ ہیومنٹی آیا کسی ایک نیشن کی ملکیت ہے یا انٹرنیشنل کوئی چیز ہے؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک ہی ملک میں ہے تو قانون آپ ایک ملک کے لیے بنائیں گے، لیکن آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک لفظ ہے کہ انٹرنیشنل لا۔ یہ انٹرنیشنل لا کیا چیز ہے؟ جب ہر قوم الگ الگ ہے تو یہ انٹرنیشنل لا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا تھوڑی سی محنت۔ سوال یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو آدم کی اولاد ہے یہ ایک ہے یا جدا جدا ہے؟ یا تو آپ ان کو کہیں کہ یہ الگ الگ ہے، تو جب الگ الگ ہے تو ہر ملک کا قانون الگ ہونا چاہیے، یہ انٹرنیشنل لا کہاں سے آیا؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تمام قومیں ایک ہی ہیں، تو جب تمام قومیں ایک ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، یہ ہے سچائی کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، غریب نہیں ستائے جائیں گے، کوئی دنیا میں بھوکا نہیں رہے گا، کوئی کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، یہ ہے انٹرنیشنل لا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا آیا کہاں سے جب آپ کسی ایک نیشن کا تصور نہیں رکھتے؟ یا تو آپ یہ کہیے کہ یہ سب ایک نیشن ہے، تو جب ایک نیشن ہے تو یہ باؤنڈریز کہاں سے آئیں، یہ سیمائیں کہاں سے آئیں، یہ سرحدیں کہاں سے آئیں؟ ان سرحدوں کو توڑو تاکہ انٹرنیشنل لا بن سکے۔ مگر سرحد بناتے ہو اپنا اقتدار جمانے کے لیے اور انٹرنیشنل لا بناتے ہو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو اسلام نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ امت واحدہ، کہ تم ایک قوم ہو، تو جب ایک قوم ہو تو ایک قانون ہونا چاہیے۔ تو جب تم ایک قوم نہیں مانتے تو انٹرنیشنل لا کیسے ہو سکتا ہے؟ یونیورسل ٹروتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے، معلوم ہوا یہ پوری انسانیت ایک ہے۔ جب پوری انسانیت ایک ہے تو اس کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی، انسان کا نیچر نہیں بدلا۔ یہ چاہے چائنا کی کوئی عورت ہو یا افریقہ کے رہنے والی، چاہے امریکن کوئی عورت ہو یا منگولیا کی عورت رہنے والی، اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ ہر انسان نفرت کرتا ہے جھوٹ سے، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ غریب سے، مظلوم سے پیار ہوگا، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ ظالم سے نفرت ہوگی، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ یہ ہے یونیورسل ٹروتھ۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ پوری ہیومنٹی ایک مرکز پہ آ جائے۔ اس کو کہیں گے اسلام کی زبان میں امت واحدہ، ایک ہی امت۔ جب ایک امت ہوگی تو اس کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے یا جدا جدا قانونوں کی ضرورت ہے؟ تو جب ایک ہیومنٹی ہے تو برطانیہ کا قانون الگ، امریکہ کا الگ، انڈیا کا الگ، پاکستان کا الگ، چائنا کا الگ، برہما کا الگ۔ معلوم ہوا یہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہیں یہ حکومت چلانے کے لیے ہو سکتے ہیں، انسانیت چلانے کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اسلام وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو کہہ رہا ہے اگر یہ ہیومنٹی ایک ہے، وننس آف ہیومنٹی، تو یاد رکھیے قانون بھی اس کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ایک، قانون ایک، ملت ایک۔ تو جب وہ ایک ہے تو ایک قانون، ایک ملت۔ تو جب ایک ملت ہے تو جھوٹ جھوٹ ہے چاہے کہیں بھی ہو، سچ سچ ہے چاہے کہیں بھی ہو، ظلم ظلم ہے چاہے کہیں بھی ہو، مظلوم لائق محبت ہے چاہے کہیں بھی ہو۔ اب مظلوم چاہے کربلا کا ہو چاہے کہیں کا بھی ہو، لیکن دل اس سے محبت کرے گا۔ اب یہ ہوا انٹرنیشنل قانون، بین الاقوامی قانون۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ اس انسانیت کے لیے پیغام بھی ہم دیں گے، ہمارے علاوہ کسی کو انسانیت سے محبت ہی نہیں ہو سکتی تو قانون کیا دے گا؟ تو لہذا سوائے مذہب کے دنیا میں انسان کے لیے کسی کو قانون بنانے کا حق ہی نہیں ہے۔ جب وہ قانون بنائے گا اپنی منشا اس میں شامل کر لے گا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے دوست سوچنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ قانون اگر دنیا میں بنا تو قانون والوں کی گردنیں ہمیشہ پھانسی کے پھندے سے نیچے رکھی جاتی ہیں، نہیں ایسا؟ پھانسی کا پھندا اوپر، پہلے ہائٹ ناپ لیتے ہیں کہ پھانسی کا پھندا کتنا ہے، کہا 7 فٹ، کہا قانون بنانے والوں کی گردنیں 6 فٹ پہ رکھنا تاکہ یہ کوئی غلطی کریں تو قانون کا پھندا ان کے گلے میں نہ آ جائے۔ لیکن اگر قانون بنانے والا معصوم ہے، وہ ہے بے گناہ، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ پھانسی کا پھندا کس کے گلے میں پڑا۔ اگر نبی کا بیٹا مجرم ہے تو شریعت اسلامیہ نبی کی ریکویسٹ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوح ڈوب جانے دو، تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ ہے الہی قانون کہ اگر مجرم بیٹا ہو
تو اب اس کے لیے صفائی کا کوئی سوال نہیں ہے۔